اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ اور صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا؟ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا، تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، ایک رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر ہے، اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور ایک رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہمارے حالت ایسی ہیں صفوں میں، کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسد الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو، ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیز۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ تو عرب کے جو اکثر لوگ تھے وہ کسریٰ کی طرف جھکے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بھی یہاں بتوں کا رواج زیادہ تھا، یہ بھی اہل کتاب میں سے نہیں تھے، اور یہ کسریٰ کی طرف زیادہ جھکے ہوئے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد یہ سیاسی حالات میں بتا رہا ہوں، اور بھی کئی حالات تجارت کے کیسے تھے۔ مکہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا لوگوں کی تجارت کا بھی،
اور لوگ ہر سال حج کے موسم میں ہر جگہ سے وہاں پر جمع بھی ہوتے تھے، اپنے اپنے لوگ وہاں پر پریزنٹیشن رکھا کرتے تھے، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو لا کر کے ایام حج میں، موسم حج میں لوگ اپنے اپنے مال بھی بیچ لیتے تھے، ایک دوسرے کا تعارف بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جگہ سے لوگ آ کر کے دیکھتے اور متاثر ہوئے بغیر کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ اس زمانے کے حالات میں نے آپ کو بتائے۔ اور پھر نشانیاں یہ بھی جاننا ضروری ہے سیرت سے پہلے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر نہیں ہو گئے، بلکہ حضور کے ظاہر ہونے سے پہلے پوری کائنات میں عجیب و غریب نشانیاں بھی پیدا کی گئی۔ اہل عرب بھی جانتے ہیں، اور یہ تاریخ کا حصہ ہے اور یہ سیرت کا حصہ ہے کہ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اب میں خصوصیات گنا رہا ہوں، آج پہلا دن ہے سیرت کا، اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ ہم سیرت کا درس کریں گے۔ آج صرف میں روشنی ڈال رہا ہوں سیرت ہے کیا۔ حضور کی پیدائش کے سال پورے مکہ میں جتنے بھی عورتوں کے بچے ہوئے سب لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں پیدا ہوئی۔ مکہ مکرمہ اس سال کی خصوصیت تھی۔ عرب کی سرزمین، جیسے کہ میں نے کہا مکہ سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی سرزمین ہے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا جس سال میرے آقا کی ولادت ہوئی، کثرت سے بارش ہوئی اور پتھریلی زمین میں گھاس اور سبزے بھی اگے۔ اس سرزمین پر سبزوں کا اگ جانا یہ معمولی بات نہیں، وہ ایسی ہے جیسے کسی کے ہتھیلی میں کوئی پودا نکل آنا۔ ہتھیلی میں پودا نکلنے کے برابر عربوں کے لیے بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ عرب کی سرزمین پر سبزے اگ گئے۔ مکہ مکرمہ میں بارش بھی ہوئی، سبزہ بھی ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال، یہی وہ سال ہے جب ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کے خانہ کعبہ ڈھانے آیا تھا، ختم کرنے آیا تھا۔ اللہ رب العزت نے ابابیل چڑیوں کی فوج کو بھیجا اور پوری فوج کو ہلاک کر دی۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں آئیں اور اپنی چونچ میں، اپنے پیروں میں ایک ایک کنکریاں لے کر آئیں، اوپر سے گرا دیتی تھی اور ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ کر کے آگ لگ جاتی، اور پوری فوج کو کیسے کیا، کعصف مأکول، اللہ فرماتا ہے ایسے کر دیا گیا جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی۔ پوری فوج جو ہلاک ہوئی، عام الفیل اس کو کہا گیا۔ یہ حضور پاک کی ولادت کا ہی سال تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو جو خصوصیات ہوئی۔ پھر ایک عجیب و غریب چیز عربوں نے دیکھا کہ ایک جنگل سے بھیڑیے کو، ایک جانور کو باہر شہر کی طرف آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا۔ چونکہ یہ درندے جانور عام طور پر شہروں میں نہیں آتے، جنگل کے درندے جنگل میں رہتے ہیں۔ شہر کی طرف آیا اور جب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو فصیح عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں خبر ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کا ایک آخری رسول آنے والا ہے؟ یہ بشارت بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کو ارحاسات کہتے ہیں، یعنی حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب معاملات ہوئے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارحاسات۔ حضور کی زندگی میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ معجزات ہیں۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کے ٹکڑے کیے، کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ اور حضور کی پیدائش سے پہلے جو عجیب و غریب حالات پیش آ رہے تھے ان کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس۔ تو اور اس کے علاوہ ایران میں، ملک فارس میں دو ندیاں ہیں، بحیرہ ساوا اور ایک سماوا۔ بحیرہ ساوا، بحیرہ چھوٹی ندی کو کہتے ہیں، یہ پوری سوکھ گئی تھی، سوکھی ہوئی ندی تھی، کئی سالوں سے اس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ لیکن جس سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اچانک وہ ندی پورا پانی سے بھر گئی۔ کہاں سے پانی آیا، کیسے بھری، کسی کو نہیں معلوم، لیکن وہ بھی ایک بہت عجیب بات تھی پوری دنیا کی۔ اور بحیرہ سماوا، ایک اور ندی جو لبالب بھری ہوتی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا، 12 ربیع الاول شریف۔ وہ بحیرہ سماوا اچانک ایسی سوکھ گئی کہ زمین کے بھی حصے نظر آنے لگ گئے، ایک بھی پانی کا بوند نہیں تھا۔ جو لبالب بھری ہوئی ندی، ایک سوکھی ہے اور ایک جاری ہے۔ 1000 سال سے وہاں آگ کی پوجا کرنے والے ایرانی جو آتش پرست تھے، آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیتے تھے، دن رات 24 گھنٹے ڈیوٹی لگی رہتی پجاریوں کی آگ کو روشن رکھنے۔ 1000 سال سے اس آگ کو جلائے رکھا تھا، بجھنے نہیں دیا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا کہ اچانک آگ بجھ گئی، کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، اچانک آگ بجھ گئی۔ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا۔ 1000 سال جس کی تاریخ ہے بجھنے نہیں دیا گیا، وہ اچانک کیسے بجھ گئی؟ اور اس کے علاوہ کسریٰ بادشاہ کے محل میں اچانک دراڑ پیدا ہو گئی، جو محل کبھی ہلانے سے ہل نہیں سکتا تھا، ان کا چیلنج تھا، وہ حضور کی ولادت کے دن دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آیا۔
یہ پوری کائنات میں جو عجیب و غریب حالات پیش آئے، لوگ حیرت میں تھے کہ کچھ تو ہو رہا ہے۔ آج جیسے لوگ یہ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ یا انوائرمنٹ کی چینجنگ، یہ جو اچانک موسم بدل رہے ہیں، اس پر لوگ آج تعجب میں ہیں، جبکہ لوگوں کو ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ لوگ کہاں سمجھ رہے ہیں کہ یعنی موسم بدل رہا ہے۔ دھیرے دھیرے احساس کسی کو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو گئی، لیکن اس زمانے میں اچانک پورے حالات کا چینج ہونا یہ معمولی بات ہے۔